أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سامعین محترم، رمضان مبارک اہم ترین حصے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ آخری عشرہ سب سے اہم ترین عشرہ ہے اور سب سے قیمتی عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اعمال بھی سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ یقیناً وہ حضرات جو رمضان مبارک کی آمد کی پورا سال انتظار میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ عشرہ کمائی کا عشرہ ہے، اعمال کے کرنے کا عشرہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا عشرہ ہے۔ اس کے بعد یہ گزر گیا تو یوں سمجھیے کہ بہت کچھ گزر گیا، اور جو لمحہ گزر رہا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ پھر سال کے بعد کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی محرومی بہت بڑی محرومی ہے، اور اس عشرے کا ادراک، اس عشرے کے اعمال کا ادراک اور ان اعمال کی طرف توجہ، یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی قبولیت اور شرف کا مقام حاصل ہوگا۔ تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ اس عشرے کے کچھ خاص اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل اعتکاف ہے۔ اعتکاف چونکہ ہر بندہ نہیں کرتا، مخصوص لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو جو اعتکاف کرتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کرتے وہ بھی، وہ ان باتوں کو سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے اور اعتکاف کا اجر اور ثواب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں یہ بتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خطاب کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں پر یہ اعتکاف کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بہت قدیم عمل ہے، کوئی جدید بات نہیں ہے، اسلام نے اس کو جاری کیا۔ جس طرح روزہ قدیم عمل ہے، ہر امت کے اندر روزہ رہا، اسی طریقے سے اعتکاف کا تصور بھی رہا ہے، لیکن جو اسلام نے اعتکاف کا تصور دیا بہت خوبصورت۔ اور زمانے قدیم کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا تھا اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ یہ لائٹ کیوں بند کرتے ہیں؟ لائٹ جلا۔ زمانے قدیم کے اندر جو اعتکاف ہوتا تھا وہ بتوں کے سامنے ہوتا، کلیساؤں میں ہوتا، یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہوتا کہ جس کو لوگ مناسب سمجھتے تھے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر روک لینا پابندیوں کے ساتھ۔ جس طرح مسجد کے اندر عام طور پر اتنی پابندیاں نہیں حاصل ہوتی، باہر جا سکتا ہے بندہ، ضروریات پوری کر سکتا ہے، باقی چیزوں میں بات چیت کر سکتا ہے، اور چیزیں اس طرح ہیں، لیکن اعتکاف کے اندر کچھ چیزوں کی پابندی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو خاص مقام پر خاص عبادت کے لیے روک لینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اسلام نے سب سے خوبصورت اس کی شکل پیش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ایک ایسا مہینہ مقرر کیا جو سب سے عظیم ترین مہینہ تھا۔ پھر صرف مہینہ نہیں مقرر کیا، ایسے ایام اعتکاف کے لیے خاص کیے کہ جو سب سے بہترین ایام تھے۔ یعنی رمضان مبارک پورا سال کا خلاصہ آپ یہ کہہ رہے، پورے سال کے سب سے عظیم ترین دن وہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے لیے چنے۔ پھر اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط قرار دیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں جو اعتکاف ہر جگہ پہ ہو جاتا تھا،
پہاڑوں پر لوگ چلے جاتے تھے، بتوں کے سامنے چلے جاتے تھے، غاروں میں گھس جاتے تھے، وہاں جا کر اعتکاف کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ بہت بڑا عمل تھا، اس لیے اس کو مسجد کے ساتھ خاص کر دیا. اب کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. اگر مسجد نہیں ہے تو اعتکاف نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے یہ مسئلہ درمیان میں سے اخذ کیا ہے، یا اگر الفاظ سخت نہ ہو تو گھڑا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ جائیں اور مرد مسجدوں کے اندر بیٹھ جائیں. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کے برخلاف ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے بعد امہات المومنین مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے تھے. قرون اولیٰ کی عورتوں میں کوئی ایک عورت کا ایسا ثبوت نہیں ملتا، کوئی ایک عمل ایسا نہیں ملتا کہ جس سے یہ بات کشید کی جا سکتی ہو کہ گھروں کے اندر اعتکاف جائے. اب چونکہ عورتوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، یہ عورتیں کیسی بدنصیبی ہے کہ مولوی ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی عورت بازار جاتی ہے، شادیوں میں جاتے ہیں، خوشیوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ میں جاتے ہیں. مسجد پر پابندی لگا دی، مسجد میں نہیں. مسجدوں میں پابندی ہے، کہ مسجدیں کیا فتنے کا گھر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. شادیاں، بیاہ، خوشیاں، غمیاں، بازار، یہ فتنے کی جگہ ہیں، وہاں سارے جاتے ہیں. اور مسجدوں کو بند کر دیا گیا کہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے. اب اس کے پیچھے کیا ذہن کا فرما تھا اللہ عالم. لیکن اس سے یہ نقصان ہوا کہ آپ کی آدھی نسل دین سے دور ہو گئی. عورتیں اب دین، آپ دیکھیں جو عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی، آپ آتے ہیں، آپ درس سنتے ہیں، آپ تقریر سنتے ہیں، آپ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، مسجد کے ماحول کو دیکھتے ہیں. عورتیں مسجد کے دروازے تو بند ہیں نا، تو گھر کے انہوں نے کہاں سے سیکھنا ہے دین؟ مجھے یہ بتائیں. دین کے دروازے عورتوں پر بند کرنے میں یہ ان حضرات کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے ہر معاملے کو جائز قرار دے کر عورتوں کو صرف مسجد بند کر دی، مسجد میں نہیں آ سکتے. تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو گھروں کے اندر اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہے. ابھی کچھ لوگوں نے ایک نئی بات گھڑ لی، ایسے ہی گھڑتے ہیں لوگ بھی کہ جی مرد حضرات بھی گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں یہ بات کہاں سے انہوں نے نکال لی، کچھ عرصے بعد کوئی نئی تھی اور نکال دیں گے. آپ دیکھیں نص صریح میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی نص صریح ہے، واضح ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ کی روح سے عورت ہے، مرد ہے، اس کے لیے اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے. اگر مسجد نہیں ہے تو اعتکاف نہیں ہو. اعتکاف فرضی عبادت تو نہیں ہے نا، یہ تو نفلی عبادت ہے، مسنون عمل ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ شرط یہ ہے کہ مسجد کا ہونا ضروری ہے. اگر مسجد نہیں ہے تو گھروں کے اندر بیٹھ کر خام خواہ اپنا وقت ضائع اور برباد نہ کریں اور بدعت کا ایجاد نہ کریں. کیونکہ اگر گھروں کے اندر بیٹھیں گے تو یہ بدعت تصور ہوگی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جو ہم نے نہیں کیا جو عمل، وہ یہ اگر کرتا ہے تو مردود عمل ہے. خام خواہ بیٹھ کر اجر ضائع کرنے والی بات ہے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلائل سے یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے کہ یہ شریعت کے جو تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھیں. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیے. مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال تک آپ نے اعتکاف کیا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف مختلف عشروں کے اندر کیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں کیا، پھر آپ نے تیسرے عشرے میں کیا. تو آپ نے یہ بات بتلائی کہ میں نے 3 عشروں میں اس لیے اعتکاف کیا کہ تاکہ میں لیلۃ القدر کو دیکھ سکوں، لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں. تو پہلے عشرے میں لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے عشرے میں لیلۃ القدر نہیں ملی، تیسرے عشرے میں مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی اور تیسرے عشرے کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کروں. اب یاد رکھیں کہ اصل جو معاملہ ہے نا رمضان المبارک کا، جس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جس کو پانے کی ضرورت ہے،
جس کے لیے ساری توجہ ہوئی ہے اعتکاف کی، وہ ہے لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر صرف معتکف کے لیے نہیں ہوتی، لیلۃ القدر تو ہر ایک کے لیے ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے، لیکن معتکف کے لیے اس لیے خاص ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ متصل کر دیتا ہے. اس نے تو پانی ہی پانی، جو مسجد کے اندر بیٹھا ہے لا محالہ اس کو تو لیلۃ القدر ملنی ہی ملنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہے، عبادت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہوا، اس کی نیت اعتکاف کی ہے، عبادت کی نیت ہے، تو اس نے تو لیلۃ القدر پا لی. لیکن جو عمومی لوگ ہیں وہ کیسے پائیں گے؟ کہ وہ اس کی جستجو کریں گے کہ یہ طاعت راتیں، 5 طاعت راتیں یہ کسی صورت میں ضائع نہ ہونے پائے. ان 5 طاعت راتوں کے اندر ہر صورت عبادت کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو جاگتے اور ترغیب دیتے جاگنے کی کہ جاگو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف کہہ دینا نہیں، باقاعدہ طور پر جگانا، باقاعدہ طور پر ترغیب دینا اور اس کی نگرانی کرنا کہ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے. اگر سو رہے ہو تو باقاعدہ طور پر ان کو متوجہ کرنا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور بہت قیمتی ایام ہے، بہت قیمتی دن ہے، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا. تو لیلۃ القدر یہ اہم ترین عبادت ہے اور اہم ترین اس پورے مہینے کا خلاصہ لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر ان 5 طاعت راتوں میں سے ایک رات ہو سکتا ہے گزر گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہو، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اس لیے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ اس کی جستجو بھی کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو 5 راتوں کے لیے وقف کر دیں. پھر یاد رکھیں کہ اعتکاف کے حوالے سے کوئی نیت شرط نہیں، کوئی ایسی نیت نہیں ہے اعتکاف کے لیے کہ جو آپ خاص الفاظ، جس طرح ہمارے ہاں نماز کے لیے خاص الفاظ گھڑ لیے گئے، نماز کی نیت کے لیے 4 رکعت نماز فرض، ٹھیک ہے، وہ جنازے کی نیت کے گھڑ لیے گئے اور باقاعدہ الفاظ بنائے گئے، عربی کے الفاظ بنائے گئے، اپنی طرف سے الفاظ بنائے گئے. اسی طریقے سے یہ روزہ افطار کرنے کے الفاظ اپنی طرف سے بنا دیے، اور اب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے الفاظ اپنی طرف سے بنا دیے. کیا الفاظ ہیں اپنی جو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان. آپ اندازہ لگائیں کہ ہر دن بندہ کل دن کی نیت کر رہا ہوتا ہے. وہ بصوم غد نویت، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، روزہ آج رکھ رہے، نیت کل کے روزے کی کر رہے. یکم رمضان کا روزہ رکھ رہے، 2 رمضان کی نیت کر رہے، 2 کا رکھ رہے، 3 کی نیت کر رہے. ایک آدھے سٹیپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کام آج آپ نے کرنا ہے، نیت کل کی کر رہے. اور پھر کرتے کرتے یہاں 29 رمضان آتا ہے تو عید کے دن کے روزے کی نیت ہو رہی ہے. تو دیکھیں نا، جو بندہ خود ایجاد کرتا ہے نا، خود ساختہ چیزیں ہوتی ہیں، خود ساختہ چیزوں میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے یہ سوچ کر نہیں بنایا کہ کیا ہم بنا رہے ہیں. تو جو بات حدیث کے اندر ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے نویت سنت الاعتکاف کے الفاظ لوگوں نے کر لی کہ ہم سنت اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. اس کی کوئی ایسی، آپ مسجد کے اندر آئے ہیں، آپ کا ارادہ ہے، بستر آپ نے اٹھایا ہوا ہے، گھر سے 10 دن کی رخصت لے لی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کون سی نیت کرنی ہے؟ آپ یہی نیت ہے، یہی نیت ہے. نیت کو زبان سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں. میں پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، زبان سے کیا ہوتا ہے جی؟ اقرار ہوتا ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے اندر اعتکاف نہیں کیا، بلکہ آپ نے شوال کے اندر اعتکاف کیا. تو شوال کے اندر روزے تو نہیں ہوتے، رکھ بھی سکتا ہے بندہ، نہیں بھی رکھ سکتا. تو یہ شرط نہیں ہے. جن روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، وہ روایات صحیح ہے، وہ ساری کی ساری روایات صحیح ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بندہ سال میں کسی وقت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اور وہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے. پھر 1 یا 2 دن کا اعتکاف بھی بندہ کر سکتا ہے. لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ کتنا ہے؟ مسنون اعتکاف وہ ہے آخری 10 دن کا. لیکن 1 2 دن 3 دن بلکہ 1 گھنٹے میں بھی اعتکاف بندہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. آپ آئے ہیں مسجد میں، آپ نے اعتکاف کی ارادہ کر لیا ہے، آپ جتنی دیر بیٹھنا چاہیں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، بعد میں نکلنا چاہیں نکل جائیں. لیکن وہ جو اعتکاف ہے وہ خاص ہے، وہ 10 دن کا ہی ہے، اور اس کا ایام جو ہے مخصوص ہے، اس کا وقت آنے کا بھی مخصوص ہے، اس کا وقت جانے کا بھی مخصوص ہے، اور وہ طے ہے اس کا کہ یہ کیسے ہوگا. پھر اعتکاف کے اندر جتنا ہو سکتا ہے یاد رکھیں
اعتکاف عبادت ہی ایسی ہے کہ جو تنہائی کی عبادت، یہ جب سے کئی قسم کی ہمارے ہاں بدعتیں شروع ہوئی، اس میں ایک یہ بھی بڑی بدعت شروع ہوئی، اجتماعی اعتکاف۔ اب اجتماعی اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ مجمع لگے ہوتے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، پینے چل رہے ہیں، اور نشست و برخاست ہو رہی ہے، اور ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اعتکاف۔ تو اعتکاف جو ہے یہ عبادت ہے، خاص کر تنہائی کی عبادت ہے۔ اس لیے خیمے بنائے جاتے ہیں کہ خیموں کے اندر بیٹھے رہو، زیادہ سے زیادہ بیٹھے رہو۔ تو عبادت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے آپ نے سونا بھی ہے تو اپنے خیمے میں آرام کریں، اور یہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھیں تاکہ آپ کا اعتکاف خراب نہ ہونے پائے۔ پھر اسی طریقے سے اگر اعتکاف میں کوئی شخص حاجت کے لیے، کوئی ضروری حاجت ہے، مثلاً کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، تو گھر جا کر کھانا لا سکتے ہیں۔ معتکف گھر جا کر کھانا لا سکتا ہے، لیکن آتے جاتے ہوئے بات نہیں کرے گا، کسی کو راستے میں تیمارداری نہیں کرے گا، رکے گا نہیں کسی کے پاس، بس صرف اپنے مقصد کے لیے جائے گا، مقصد کے لیے واپس آئے گا۔ جس طرح اب آج کل اندر آ چکے ہیں، یہ باتھ روم اندر آ چکے ہیں، تو زمانے میں تو پہلے باتھ روم اندر نہیں ہوتے، تو جہاں کہیں ہوتے تھے وہاں لوگ جاتے تھے، تو قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ ضروری امر کے لیے یاد رکھیں مسجد سے باہر جانا جائز ہے، غیر ضروری امر کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی اعمال ایسے ہیں، خاص کر جو دعا بتلائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وہ دعا یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں کیا دعا اللہ سے مانگوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو بتلائی، مختصر اور جامع دعا، آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں مختصر اور جامع دعا یہ تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہے، کتنی مختصر اور جامع دعا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور میں معافی کا تجھ سے طلبگار ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دعا بھی نہیں آتی، یہ دعا آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا اور آپ کی گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا۔ تو رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ، آخری ایام بہت قیمتی، اپنی کمر کو کس لیں، اپنے معاملات کو کنٹرول کر لیں، اپنی دنیاوی معاملات کو جو ہے وہ ختم کر دیں، اور سارے کا سارا جتنا زور ہو سکتا ہے وہ عبادت میں گزاریں، مسجد کے اندر زیادہ وقت دیں۔ گھروں کے اندر ماحول نہیں بن پاتا، یاد رکھیں، پھر میں یہ نہیں کہتا کہ نوافل گھروں کے اندر جائز نہیں، آپ گھروں کے اندر نوافل پڑھ سکتے ہیں، نفلی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا یہ ماحول نہیں ہوتا، گھروں کے اندر ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو اس کا مرکز بنایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر آ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ جو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔